السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں ان کی بادشاہت اور پیسے نے مغرور بنا دیے اور تکبر میں آ کر وہ خود کو خدا سمجھنے لگے، اور جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان کو تباہ و برباد کر دیے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا اور خود کو خدا کہنے لگا۔ جزیرے ان کے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے خدائی کا دعویٰ کرنے والے شداد کے بارے میں۔ شداد دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کی نسل میں سے تھا، جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے نہ ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتور بنایا تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز باغات اور کھیت عطا فرمائے تھے۔ ان کے پاس بے شمار جانور تھے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو تبلیغ کرنے لگے اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد انہی کی نسل میں سے تھا اور ان کا بادشاہ تھا۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کیا اور اس کی بادشاہت بہت بڑی اور بہت دور دور تک پھیلی ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بہت سمجھایا اور اللہ پر ایمان لانے کا کہا، لیکن وہ باز نہ آیا اور انکار کر دیا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا سن کر شداد پوچھنے لگا یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ اس کے بعد شداد نے احقاف میں موجود ارم کے مقام پر اپنی جنت بنانا شروع کر۔ شداد کی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور اس جنت میں پانی، دودھ اور شہد کی نہریں بھی روا کی گئی اور دنیا کے خوبصورت پھول اور درخت بھی لگائے گئے، اور اس جنت میں بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنائی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت تیار نہیں ہوگی تب تک وہ اس کے اندر قدم نہیں رکھے گی۔ شداد کی یہ جنت 12 سال میں تیار ہوئی۔ جب شداد کو پتہ چلا کہ اس کی جنت تیار ہو گئی ہے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے گھوڑے پر روانہ ہوا۔ شداد کو یہ علم نہیں تھا کہ یہی وہ وقت ہے جو اسے اس کی موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شداد نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ جب مجھے موت آئے تو اس وقت نہ میں پیدل ہوں نہ کسی چیز پر سوار ہوں، اس وقت نہ دن ہو نہ رات ہو، اور اس وقت نہ میں اپنی جنت میں ہوں اور نہ میں جنت سے باہر۔ شداد کو لگتا تھا کہ وہ یہ سب شرائط رکھے گا تو موت سے بچ جائے گا، لیکن اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب شداد اپنی جنت کو دیکھنے جا رہا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے وقت جس جگہ ہم پاؤں رکھتے ہیں اس جگہ شداد کا پاؤں پھنس گیا اور گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے دوڑتا رہا۔ جب یہ اپنی جنت کے پاس پہنچا، گھوڑا ابھی جنت کے اندر داخل ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں نازل ہوئے اور گھوڑے کو اسی مقام پر روک لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شداد سے پوچھا کہ بتا تو پیدل ہے یا سوار ہے؟ اس بدبخت نے جواب دیا نہ پیدل ہوں نہ سوار ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا بتا تو اپنی جنت کے اندر ہے یا باہر ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہ اندر ہوں نہ باہر ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا بتا دن ہے یا رات ہے؟ تو یہ بولا نہ دن ہے نہ رات ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیری ساری شرائط پوری کر دی ہے، اور پھر دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد اللہ کے حکم سے شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین میں دھنس گئی۔ شداد کی اسی دردناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اور پھر جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اس قوم کو سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر خطرناک آندھی اور طوفان مسلط کر دیا، اور یہ طوفان کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر دردناک عذاب دے کر اس قوم کو غرق کر دیا اور قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔